گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے ایک نئے ایپیسوڈ میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرا نام اشرف اقبال ہے، آپ مجھے جانتے ہیں۔ میرے ساتھ یاسر ہاشمی ہیں، میرے ساتھ کومل سید ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم کئی دفعہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ اس کورس میں گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے اس کورس کے اندر میتھمیٹکس کے آئیڈیاز میں آپ کو پرووائڈ کرتا ہوں۔ یاسر لرننگ کے حوالے سے ہماری ہیلپ کرتے ہیں، اور کومل سوال پوچھنے اور سوالوں کے جواب دینے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ آپ کو ناظرین معلوم ہے کہ سوال پوچھنے کا عمل اور سوالوں کے جواب دینے کا عمل یہ بڑا کروشل ہے کسی بھی سبجیکٹ کے لیے، لیکن خاص طور پہ میتھمیٹکس کے سبجیکٹ کے لیے جس کو ہم گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آج کا ہم ایپیسوڈ شروع کریں، آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے چائنیز پوسٹ مین پرابلم شروع کیا تھا، چیپٹر 6 ہم نے شروع کیا تھا، اور آج اس کا سیکنڈ لیکچر ہو رہا ہے۔ یہ ٹوٹل ہمارے 22 لیکچر انشاءاللہ آج ہو جائیں گے، جس میں ہم چائنیز پوسٹ مین پرابلم کے مختلف اسپیکٹس آج ڈسکس کریں گے، اور اس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس نالج کے ساتھ، ان باتوں کے ساتھ جو ہم نے آپ کے ساتھ مل کے لاسٹ ٹائم ڈسکور کی تھیں۔ اس سے پہلے کہ میں نیا ایپیسوڈ آپ کے ساتھ شروع کروں، ہم نئی باتیں ڈسکور کرنا شروع کریں، میں آج کی کوٹیشن کے بدلے میں کومل سے ایک سوال پوچھوں گا، اور یاسر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس کو ایلیبوریٹ کر دیں، اس کی تشریح کر دیں۔ کومل، آپ کے خیال میں لرننگ کے حوالے سے سب سے اہم عمل یا سب سے اہم ایکشن یا سب سے اہم بات کیا ہوتی ہے؟ میرے خیال میں نیو لرننگ کو پرائر نالج سے کنیکٹ کرنا سب سے اہم بات ہے لرننگ کے حوالے سے۔ تو جیسا آپ کو ناظرین بتایا کہ ہم جو نئی چیزیں ڈسکور کرنا چاہتے ہیں، جو نئی چیزیں پڑھنا چاہتے ہیں اس کورس کے اندر، اس کو ہم پرانی نالج کے ساتھ جو ہم پہلے ایکوائر کر چکے ہیں، جو آپ لوگ پہلے ایکوائر کر چکے ہیں، جو آپ لوگ پہلے ڈسکور کر چکے ہیں، اس کو ہم اس کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرتے ہیں، یہ ان کے خیال میں سب سے اہم بات ہے لرننگ کے حوالے سے۔ یا پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ پرائر نالج کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے، لیکن میرے خیال میں لرننگ بہترین تب ہوتی ہے جب دیر از اے ایلیمنٹ آف سرپرائز، جب آپ پرانی چیز کو ایک ایسے نئے رخ میں لے کے جائیں جو لوگ سمجھیں کہ اچھا یہ تو بڑی عجیب و غریب چیز ہو گئی، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ۔ تو اس میں آپ کے خیال میں جو فیلنگز کا، اس میں جو ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے، جو ایک سرپرائز کا ایلیمنٹ ہونا چاہیے، جو ایک ونڈر والی بات ہونی چاہیے، وہ لرننگ کے حوالے سے بڑی اہم ہے کہ آپ لوگ کتنا انوالو محسوس کر رہے ہیں اس سارے عمل میں، جس سفر میں ہم آپ کے ساتھ آگے چل رہے ہیں۔ تو ناظرین، ہم شروع کرتے ہیں آج کا سفر۔ اس سے پہلے کہ میں نئی باتیں آپ سے کرنا شروع کروں اور ان مسائل کی طرف، ان پرابلمس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرواؤں جو آج ہم ڈسکس کریں گے، جیسا کومل نے کہا کہ ہم پہلے پرائر نالج کی بات کر لیں، جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا اس کی بات کر لیں، اور ہمیں کیا پرائر نالج چاہیے آج کے سفر کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کا ہم تھوڑا سا احاطہ کر لیں۔ تو یہ سلائیڈ آپ کو نظر آ رہی ہے ناظرین، اس میں چائنیز پوسٹ مین پرابلم کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم ذکر کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا کہ ایک چائنیز پوسٹ مین ہے جو تمام اسٹریٹس کے اوپر، جن اسٹریٹس کو ہم ایجز سے ریپرزینٹ کر سکتے ہیں کسی گراف کے اندر، وہ ڈاک تقسیم کرنا چاہ رہا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جھاڑو لگانے والی گاڑی ہے جو جھاڑو لگا رہی ہے مختلف اسٹریٹس کے اوپر، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر اسٹریٹ یا ہر ایج کو کم از کم ایک دفعہ ٹریورس کیا جائے، کم از کم ایک دفعہ جھاڑو لگا لی جائے، کم از کم ایک دفعہ اس کی ڈاک تقسیم کر دی جائے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسے گراف کی جس میں ڈائریکٹڈ گراف ہے تو اس میں ان ڈگری آؤٹ ڈگری کے برابر ہے، ان ڈائریکٹڈ گراف ہے تو ہم بات کر رہے ہیں کہ تمام ورٹیسز کی ڈگری ایون ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ چائنیز پوسٹ مین ہر ایج کو ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کر کے واپس آ جائے اپنے گھر سے یا پوسٹ آفس سے جہاں سے وہ چلا تھا؟ یہ ہم پرابلم لاسٹ ٹائم ڈسکس کر رہے تھے، اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ کچھ گرافس کے اندر، کچھ خاص طرح کے گرافس جن کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ اگر انڈائریکٹڈ گرافس ہیں تو ان میں ڈگری ایون ہونی چاہیے تمام ورٹیسز کی، اور اگر ڈائریکٹڈ گرافس ہیں تو اس میں ان ڈگری اور آؤٹ ڈگری ہر ورٹیکس کی ان خاص گرافس کے اندر یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیز ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھی۔ آپ کے سامنے یہ میں آپ کو گراف بھی دوبارہ دکھا رہا ہوں تاکہ آپ ریکال کر سکیں جو ہم نے لاسٹ ٹائم کیا تھا۔ اس میں ایک ڈائریکٹڈ گراف ہے لیفٹ سائڈ پہ، اور رائٹ سائڈ پہ ایک انڈائریکٹڈ گراف ہے۔
جو ڈائریکٹڈ گراف ہے اس میں ہر ورٹیکس کی ان ڈگری اور آؤٹ ڈگری برابر ہے. جو انڈائریکٹڈ گراف ہے اس میں ہر ورٹیکس کی ڈگری ایون ہے، آڈ ڈگری کسی ورٹیکس کی نہیں ہے. تو ان گرافس میں یہ ممکن ہے کہ ہم ہر ایج کو ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کر کے واپس آ سکیں، چائنیز پوسٹ مین کی ہیلپ کر سکیں. تو ہم نے اس کے بعد یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ کیا نیسیسری اور سفیشینٹ کنڈیشنز ہیں کسی آئیڈیل سٹی کے لیے، کسی آئیڈیل گراف کے لیے، کہ یہ ممکن ہو کہ ایگزیکٹلی ایک دفعہ ہم ٹریورس کر کے چائنیز پوسٹ مین واپس آ سکے. وہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہی ہیں. میں آپ کو بریفلی بتانا چاہ رہا ہوں جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کیا تھا. ہم نے یہ ایک الگورتھم بھی کیا تھا جو آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے، جس کے ذریعے سے ہم سائیکلز نکالتے تھے گرافس کے اندر. میں خاص گراف کی بات کر رہا ہوں، ایک آئیڈیل گراف کی بات کر رہا ہوں جس میں ان ڈگری آؤٹ ڈگری برابر ہے یا ڈگری ایون ہے. ہم اس میں سائیکلز نکالتے تھے، اس کے بعد ان سائیکلز کو ریموو کر دیتے تھے، پھر ایک اور سائیکل نکالتے تھے اور یہ عمل ہم جاری رکھتے تھے. تو اس میں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پرائر نالج ہمیں یہ سارا کچھ کرنے کے لیے، اس سے پہلے کی پرائر نالج یہ تھی کہ ہم سائیکل نکالنے کا ہمیں کانسیپٹ ہونا چاہیے. اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ چائنیز پوسٹ مین کی ہم کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں، کہ وہ اس کو کچھ ہیلپ چاہیے، اس کو کچھ انٹیلیجنس چاہیے کہ وہ اس طریقے سے موو کرنا شروع کرے کہ وہ غلط ڈائریکشن میں موو نہ کر جائے، کہ اس کو کوئی ایج غیر ضروری طور پہ ٹریورس کرنی پڑے. یہ گراف جو آپ کے سامنے ڈائریکٹڈ گراف ہے، اس میں ان ڈگری آؤٹ ڈگری برابر ہے. اس میں اگر وہ احتیاط سے ٹریورس کرے گا، اور وہ ہم نے ڈسکس کیا تھا لاسٹ ٹائم کہ اس احتیاط کا کیا مطلب ہے، تو پھر وہ ہر ایج کو ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کر کے واپس آ سکتا ہے. وہ ہم نے اسی طرح کیا تھا کہ ہم سائیکلز نکال لیں گراف میں اور ان سائیکلز کو آپس میں کنیکٹ کرتے چلے جائیں. تو یہ کوئی خاص ایسی مشکل بات نہیں تھی، جو ہم نے مزیدار بات تھی جو ہم نے ڈسکس کی تھی لاسٹ ٹائم. بیفور وی گو آن، میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پچھلی دفعہ ہم نے چائنیز پوسٹ مین پرابلم کو نیٹ ورک فلو پرابلم سے الگ کیا تھا کہ یہ ڈائریکٹڈ گرافس میں تو سملر ہوتی ہیں لیکن انڈائریکٹڈ میں نہیں ہوتی. تو وہ بھی آج کی ٹاپک کے لیے ریلیونٹ ہے وہ ڈسٹنکشن؟ جی بالکل ریلیونٹ ہے. آج ہم انڈائریکٹڈ گراف سے شروع کر رہے ہیں اور وہاں پر ہم اس کا سرسری طور پہ تھوڑا جائزہ لیں گے، لیکن اس چیز کو ڈیٹیل میں ہم ڈسکس کریں گے ڈائریکٹڈ گرافس کے اندر، جہاں پر ان دونوں کی مماثلت جو ہے بڑی اسٹرانگ ہو جاتی ہے اور بڑا مزیدار بنتا ہے کہ نیٹ ورک فلو پرابلم جو کہ جس کا چائنیز پوسٹ مین سے کوئی تعلق نہیں بنتا، وہ دونوں پرابلم انفیکٹ ایک ہی ہو جاتے ہیں. لیکن انڈائریکٹڈ گراف میں ناظرین آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ مماثلت یا یہ جو تعلق ہے یہ ٹوٹ جاتا ہے. اور ہم نے یہ بھی آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ ذرا سوچنے کی کوشش کیجئے گا کہ وہاں پر انڈائریکٹڈ گراف میں یہ مماثلت کیوں ٹوٹ جاتی ہے اور ڈائریکٹڈ گراف میں یہ مماثلت یا یہ 1-to-1 کورسپونڈنس کیسے بن جاتی ہے. تو اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے، یہ ہماری بیک گراؤنڈ میں رہنا چاہیے یہ بات. تو ناظرین اب میں آپ کو ان مسائل کی طرف توجہ دلا دوں، ان پرابلمس کی طرف ایک دفعہ آپ کو میں بتا دوں وہ سارے مسائل جو ہم ڈسکس کرنا چاہیں گے. اس میں سے کچھ پرابلمس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور کچھ پرابلمس کو ہم آپ کے اوپر چھوڑ دیں گے. کچھ پرابلمس کو ہم سرسری طور پہ ڈسکس کر کے اور ان کے کچھ مسائل جو ہیں وہ ہم آپ پہ چھوڑ دیں گے. چائنیز پوسٹ مین پرابلم جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا تھا، ایک ایسا پرابلم ہے گراف تھیوری اینڈ الگورتھمس کے کورس کے اندر جس میں بہت ساری چیزیں آپس میں مل جاتی ہیں. ایسے پرابلمز ہمیں گراف تھیوری اور الگورتھمس کے اندر بہت کم ملیں گے جن کو سولو کرنے کے لیے آپ کو نالج چاہیے، آپ کو شارٹیسٹ پاتھ کی نالج بھی چاہیے، آپ کو میکسیمم میچنگ کی نالج بھی چاہیے، آپ کو پاتھ نکالنا بھی آنا چاہیے، آپ کو سائیکل نکالنا بھی آنا چاہیے. تو بہت ساری نالج، بہت ساری پرائر نالج جیسے کومل نے کہا تھا وہ آپ کو انٹر کنیکٹ کرنی پڑتی ہے. آپ کے ذہن میں جو کانسیپٹ میپ بنتا ہے اس کانسیپٹ میپ میں وہ پرائر نالج کمنگ فرام ہیئر اینڈ فرام ہیئر وہ ساری جب تک مل کے اکٹھی نہیں ہوگی، جب تک وہ مزہ نہیں آئے گا، آپ کو وہ ایکسائٹمنٹ نہیں ہوگی، وہ سرپرائز کا ایلیمنٹ نہیں ہوگا جو یاسر نے آپ سے ذکر کیا تھا. تو یہ ایک بڑا یونیک پرابلم ہے چائنیز پوسٹ مین، جب بھی ہم اس پر وقت زیادہ اسپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں. اور انفیکٹ اس سے پہلے جب ہم نے نیٹ ورک فلوز کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا میکسیمم فلو ایٹ منیمم کاسٹ ڈسکس کیا تھا، تو اس کو بھی آپ اسی کانٹیکس میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی انفیکٹ چائنیز پوسٹ مین پرابلم کی ہی ایک شکل تھی جس کو ہم مزید آگے بعد میں بڑھانے کی کوشش کریں گے. تو ناظرین جیسا کہ آپ کو سلائڈ پہ اس وقت نظر آ رہا ہے، تو آج کے جو پرابلمس ہیں، آج کے جو مسائل ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں اور یہ مسائل آگے بھی چلتے رہیں گے، یہ آج کے ایپیسوڈ میں غالباً ختم نہیں ہو سکیں گے. کہ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر تو آئیڈیل سٹی ہمارے پاس ہے، پوسٹ مین کو ایک آئیڈیل سٹی مل رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا،
تو پھر تو آپ کو تھوڑی سی اس کو انٹیلیجنس دینی پڑے گی، اور اس انٹیلیجنس کے بعد وہ آسانی کے ساتھ ہر ایج کو ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کر کے واپس اس جگہ پہنچ جائے گا جہاں سے وہ چلا تھا۔ عام طور پہ اس پرابلم کو ٹیکسٹ بکس کے اندر چائنیز پوسٹ مین پرابلم نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یولیرین سرکٹ آپ نے نکالنا ہے۔ کنونشنل ٹیکسٹ بکس میں چائنیز پوسٹ مین پرابلم اس وقت کہا جاتا ہے جب ہم ایک نان آئیڈیل سٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں، کہ ایسے گراف کی بات کر رہے ہوتے ہیں جو یولیرین نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اگر انڈائریکٹڈ گراف ہے تو ہر ورٹیکس کی ڈگری ایون نہیں ہوتی، اگر ڈائریکٹڈ گراف ہے تو ہر ورٹیکس کی ان ڈگری اور آؤٹ ڈگری برابر نہیں ہوتی۔ لیکن ہم نے چائنیز پوسٹ مین پرابلم کو زیادہ جنرل پرابلم بنا دی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک آئیڈیل سٹی بھی ہے اس میں بھی چائنیز پوسٹ مین پرابلم بیچارے کی ہمیں ہیلپ کرنی چاہیے، اور اس کو بتانا چاہیے کہ تم اس طریقے سے اگر موو کرو گے تو تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ اچھا، تو آج ہم پھر بات شروع کریں گے ایک نان آئیڈیل سٹی سے۔ اس میں چائنیز پوسٹ مین پرابلم کی دو صورتحال بنیں گی، جیسا کہ آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہا ہے۔ ایک تو کیپیٹلسٹ چائنیز پوسٹ مین پرابلم، یہ ہماری کلاسیفیکیشن ہے، اور میرے خیال میں یاسر کو یہ پسند آئے گی، اور شاید کومل کو بھی یہ پسند آئے۔ کیپیٹلسٹ چائنیز پوسٹ مین پرابلم میں یہ ہوگا کہ اگر تمام ایجز کی ڈگری ایون نہیں ہے تو اب چائنیز پوسٹ مین یہ کہے گا کہ بھئی یہ تو بڑا مسئلہ ہے، مجھے کچھ ایجز کو ٹریورس بار بار کرنا پڑ رہا ہے، تو ایسا کرو کہ کچھ نئی ہائی ویز کنسٹرکٹ کر دو، اور اس طرح سے کنسٹرکٹ کرو اس گراف کے اندر کہ وہ گراف ایون ہو جائے۔ اب وہ جو نئی ہائی ویز وہ کنسٹرکٹ ہوں گی وہ اس کو دوبارہ ٹریورس کرنی پڑیں گی، لیکن یہ ہے کہ وہ پرابلم پھر دوبارہ سے پرانا پرابلم بن جائے گا کہ گراف یولیرین بن گیا، ہر ورٹیکس کی ڈگری ایون کر دی آپ نے، اتنی زیادہ آپ نے سڑکیں نہیں بنا دی کہ مسائل آپ کے حل ہو گئے۔ یہ تو چائنیز کیپیٹلسٹ چائنیز پوسٹ مین پرابلم ہے۔ پھر ایک پور چائنیز پوسٹ مین پرابلم، جس کو آپ شاید سوشلسٹ چائنیز پوسٹ مین پرابلم بھی کہہ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو، اس میں یہ ہوگا کہ ہم نئی ہائی ویز تو کنسٹرکٹ نہیں کر سکتے اس لیے کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، لیکن اب چائنیز پوسٹ مین نے پھر بھی ڈاک تقسیم کرنی ہے۔ اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر ایج کو ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس نہیں کر کے واپس آ سکتا، کچھ ایجز کو وہ ایٹ لیسٹ 1 دفعہ تو کرے گا، لیکن کچھ ایجز کو وہ ایک سے زیادہ دفعہ بھی اسے ٹریورس کرنا پڑے گا، اور وہ نئی ہائی ویز کنسٹرکٹ نہیں کر رہے ہم۔ تو یہ مسئلے ہم کس طرح سے حل کریں گے؟ ہم چاہیں گے کہ کم سے کم ٹائم میں وہ واپس آ جائے، کم سے کم ایکسٹرا ڈسٹینس وہ کور کر کے واپس آ جائے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم ایک اور مسئلہ ہم زیادہ جنرلائز کرنے کی کوشش کریں گے چائنیز پوسٹ مین پرابلم کو، جو کہ عام طور پہ کنونشنل ٹیکسٹ بکس میں اتنا جنرلائزڈ فارم میں اویلیبل نہیں ہوتا، اور وہ اس طرح سے کریں گے کہ ہم کہیں گے کہ کچھ اسٹریٹس ایسی ہیں جن کو چائنیز پوسٹ مین کو ایک سے زیادہ دفعہ ٹریورس کرنا ہے۔ اس کو اگر آپ جھاڑو لگانے والے سے اگر آپ اس کو ذہن میں رکھیں تو ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو اس طرح ویژولائز کر سکتے ہیں کہ کچھ اسٹریٹس ایسی ہیں جہاں پہ بہت اہم لوگ رہتے ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ وہ جھاڑو لگانے والا اس کو نہ صرف ایک دفعہ جھاڑو لگائے بلکہ 2 دفعہ جھاڑو لگائے، اور ہم یہ بتائیں گے کہ یہ اسٹریٹس جو ہیں ان کو کے دفعہ جھاڑو لگانی ہے تم نے۔ اب ناظرین، جب اب وہ کچھ ایجز کو یا کچھ اسٹریٹس کو جب وہ ایک سے زیادہ دفعہ ہم اس سے کہیں گے جھاڑو لگانے کے لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کچھ اور اسٹریٹس کو جہاں پر صرف ایک دفعہ جھاڑو لگانی تھی وہاں پر بھی اسے ہو سکتا ہے ایک سے زیادہ دفعہ ٹریورس کرنا پڑ جائے ان کو، اس لیے کہ اب یہ نان آئیڈیل سٹی کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر ہم یہ چاہیں گے کہ ایک میکسیمم لمٹ لگا دی جائے کہ اس سے زیادہ دفعہ اس نے وہاں سے نہیں گزرنا۔ چائنیز پوسٹ مین نے بھی، اگر چائنیز پوسٹ مین کی بات کر رہے ہیں تو اس نے وہاں ایک خاص ایکس سے زیادہ دفعہ نہیں گزرنا، کوئی ایک اپر لمٹ ہم لگا دیں گے، اور ایک لوور لمٹ بھی ہوگی۔ تو ہر ایج کے اوپر ایک اپر لمٹ آپ ویژولائز کرنے کی کوشش کریں اور ایک لوور لمٹ ویژولائز کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ ایک پرائس پے کرنی پڑتی ہے ہم کو ہر ایج کو۔ اگر ہم ایک غیر ضروری دفعہ ٹریورس کرتے ہیں تو ہمیں ایک پرائس پے کرنی پڑتی ہے، اگر ہم ضروری دفعہ بھی ٹریورس کرتے ہیں تو لیکن وہ پرائس تو ہمیں ہر صورت میں پے کرنی پڑے گی نا۔ اگر ایکسٹرا پرائس پے کرنی پڑ رہی ہے تو وہ اس پرائس کو ہم نے منیمائز کرنا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ناظرین ایک آپٹیمائزیشن پرابلم بن جاتا ہے کہ ہم کاسٹ کو یا پرائس کو منیمائز کرنا، یا ڈسٹینس کو جو وہ ٹریول کر رہا ہے اس کو ہم منیمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چائنیز پوسٹ مین پرابلم دوبارہ آپ کے سامنے ہے۔ ہم چاہ رہے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ٹریورسنگ ایوری ایج ایٹ لیسٹ ونس کرنے کی کوشش کریں، ایک دفعہ ضرور ہو۔ اس کے ساتھ ایک اور میں نے مسئلہ چھوٹا سا آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہر ایج کو ایٹ لیسٹ 2 دفعہ
ट्रिवर्स किया जाए या एग्जैक्टली 2 दफ़ा ट्रिवर्स किया जाए तो उसके बारे में आप क्या सोचेंगे, ये मसला भी हम डिस्कस करेंगे। हम अनडायरेक्टेड ग्राफ्स की भी बात करेंगे जैसे कि आपको स्लाइड पे नज़र आ रहा है, और हम डायरेक्टेड ग्राफ्स की भी बात करेंगे इस एपिसोड में। अच्छा नाज़रीन, अब हम प्रायर नॉलेज का, जैसा कि कोमल ने कहा था कि बड़ा ज़रूरी है कनेक्ट करना, उसके बारे में भी कुछ आपसे जिक्र कर दें। प्रायर नॉलेज हमें मालूम होनी चाहिए, जैसा कि लास्ट टाइम भी हमने कहा था, हम साइकिल निकालना हमें आना चाहिए, जो कि बड़ी बुनियादी सा एक एल्गोरिथम है। कोमल, ये हमने चौथे चैप्टर में डिस्कस किया था, जी। आपको याद होगा कि हम कैसे एक साइकिल निकाल सकते हैं। किसी भी ट्रिवर्सल एल्गोरिथम के ज़रिए हम साइकिल निकाल सकते हैं। हम पाथ निकालने की बात करेंगे, पाथ निकालना भी हमें आना चाहिए, वो भी हम चौथे चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। फाइंडिंग अ शॉर्टेस्ट पाथ, वो भी कोई ख़ास मसला नहीं है, वो भी हमें आना चाहिए। फाइंडिंग मैक्सिमम और मिनिमम मैचिंग, ये एक नई चीज़ है जो प्रायर नॉलेज में हमें चाहिए होगी, और इसका चाइनीज़ पोस्टमैन के साथ कैसे ताल्लुक़ होगा। जब आप ये ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करेंगे तो मैं ख्याल में, जैसे यासिर ने कहा था, कि वो सरप्राइज़ वाला एक एलिमेंट आपके पास आपको महसूस होगा, एक एक्साइटमेंट होगी, एक वंडर वाली बात होगी। आप तो नाज़रीन आगे चलते हैं। ये आपके सामने एक नॉन आइडियल सिटी है, एक नॉन आइडियल ग्राफ है, जिसको अनडायरेक्टेड ग्राफ है, जिसको चाइनीज़ पोस्टमैन ट्रिवर्स करना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि एक दफ़ा एटलीस्ट वंस वो हर एज को ट्रिवर्स कर सके। ये नॉन आइडियल इस वजह से है कि एग्जैक्टली एक दफ़ा हर एज को वो ट्रिवर्स करके वापस नहीं आ सकता। ये नाजरीन हम लास्ट एपिसोड में पढ़ चुके थे। और ऐसा क्यों था कोमल? इस वजह से कि कुछ वर्टिसेस की डिग्री और थी। इसमें कुछ वर्टिसेस की डिग्री और थी, और इसमें आप नाजरीन देख सकते हैं कि 2 वर्टिसेस ऐसे हैं। मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ तख्ती के ऊपर, कि यहाँ पे सिर्फ 2 वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री 3 है। इसकी भी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री भी 3। तो इन 2 वर्टिसेस की वजह से हमें मसला पेश आ रहा है कि अब ये मुमकिन इस ग्राफ में नहीं है, चाहे आप जिस तरीके से भी मूव करने की कोशिश करें, ये मुमकिन नहीं है कि चाइनीज़ पोस्टमैन एग्जैक्टली एक दफ़ा हर एज को ट्रिवर्स करके वापस आ जाए। तो अब इसमें हम क्या करें? इसमें एक कैपिटलिस्ट सोल्यूशन होगा और एक पुअरमैन सोल्यूशन होगा। अच्छा, अब पहली बात ये कैपिटलिस्ट सोल्यूशन हम देखने की कोशिश करते हैं। या फिर आपका क्या ख्याल है, इससे पहले कि हम नाजरीन से पूछें और इससे पहले कि हम डिस्कवर करें यहाँ पे क्लास में या मज़ीद डिस्क्राइब करने की कोशिश करें, हमारे पास 2 वर्टिसेस हैं जिनकी और डिग्री है। अगर हमारे पास सारे वर्टिसेस की डिग्री इवन होती तो फिर तो कोई मसला नहीं था, फिर तो हम अपनी पुरानी टेक्निक्स के ज़रिए जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी, उन टेक्निक्स के ज़रिए ये शो कर सकते थे कि चाइनीज़ पोस्टमैन अगर ज़रा एहतियात से चले तो वो एग्जैक्टली एक दफ़ा ट्रिवर्स करके वापस आ सकता है जहाँ से वो चला था। अब 2 वर्टिसेस ऐसी हैं जो जिनकी डिग्री ऑड है। मेरा ख्याल है कि अगर इन दोनों के दरमियान एक एज बन जाए तो फिर इन दोनों की डिग्री इवन हो जाएगी, और यही और तरीका है। बाकी इनको उस कहीं और से कनेक्ट किया तो वो मसला हमारा सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी और वर्टेक्स से कनेक्ट किया तो उसकी डिग्री खराब हो जाएगी, उसकी डिग्री खराब हो जाएगी। तो नाज़रीन ये बिल्कुल इतनी सी सिंपल सी बात है जो यासिर ने आपके सामने बताई कि 2 वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री ऑड है, और मैंने आपको दिखाया उनकी डिग्री 3 थी। अगर आप उनके दरमियान एक एज लगा दें, और इसका मतलब ये हुआ कि ये चाइनीज़ पोस्टमैन का वो कैपिटलिस्ट सोल्यूशन हुआ कि हमने एक नई हाईवे कंस्ट्रक्ट कर दी। वो हाईवे आपको नज़र आ रही है, रेड कलर से नज़र आ रही है, बोल्ड होके नज़र आ रही है स्लाइड के ऊपर। तो अब ये हुआ कि हमने एक नई हाईवे कंस्ट्रक्ट, अब तमाम वर्टिसेस की डिग्री इवन हो गई है, और अब ये ग्राफ आइडियल ग्राफ बन गया, एक आइडियल सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अब हम अपनी पुरानी टेक्निक्स के ज़रिए से इस ग्राफ को ट्रिवर्स कर सकते हैं। हर एज एग्जैक्टली एक दफ़ा ट्रिवर्स होगी, और ये जो एज हमने एक्स्ट्रा डाली है, जो एक नई हाईवे कंस्ट्रक्ट की है, ये भी एक दफ़ा ट्रिवर्स होगी। तो ये मसला हमने इस तरीके से हल करने की कोशिश की। कोमल, आप इसके बारे में कुछ कहेंगे? आई थिंक ये हर जगह नहीं वर्क करेगा, क्योंकि अगर हमारे पास एक वर्टेक्स हो जिसकी डिग्री ऑड हो और वो सिर्फ एक ही हो तो फिर क्या करेंगे हम? नाज़रीन, ये बड़ा मज़ेदार सवाल कोमल ने पूछा है, और ये सवाल, इसका जवाब देने से पहले मैं आपसे ही आपकी तरफ इस सवाल को लेके जाना चाहता हूँ, और ज़रा थोड़ा सा इसका मैं बैकग्राउंड बता दूँ। पहला हमने ये देखा कि अगर एक ग्राफ है जिसमें तमाम वर्टिसेस की डिग्री इवन है, लेकिन सिर्फ 2 वर्टिसेस ऐसे हैं जिनकी डिग्री ऑड है, तो जैसा कि आपको यहाँ स्लाइड पे नज़र आ रहा है, तो उसमें 2 वर्टिसेस ऑड हैं,
تو اب ناظرین اگر دو ورٹیسز کے درمیان آپ ایک ایج لگا دیں تو ان دونوں ورٹیسز کی ڈگری 1 سے بڑھ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ وہ دونوں ورٹیسز کی ڈگری ایون ہو گئی. اب اگر ایک ورٹیکس صرف ایک ورٹیکس آڈ ہو کسی گراف کے اندر, تو اگر آپ اس ورٹیکس آڈ ورٹیکس سے کسی ایون ورٹیکس کو کنیکٹ کریں گے تو جو آڈ ورٹیکس ہے اس کی ڈگری تو ایون ہو جائے گی, لیکن جو ایون ورٹیکس ہے اس کی ڈگری آڈ ہو جائے گی. تو پھنس گئے آپ آگے چل ہی نہیں سکتے اس طرح سے. آپ 10 ایجز اور ڈال دیں, آپ کسی بھی کمبینیشن میں ایجز ڈال دیں, یہ ناممکن ہوگا کہ اس گراف کو, اگر ایسا کوئی گراف ایگزسٹ کرتا ہے, اگر کہ اس میں ایک ورٹیکس ایسا ہے جس کی ڈگری آڈ ہو, اس کو آپ ایون نہیں بنا سکتے. آپ جو مرضی کر لیں, چاہے آپ کیپیٹلسٹ بن جائیں, چاہے آپ کچھ اور بن جائیں. تو ناظرین آپ تھوڑا سا سوچیں اس کے بارے میں اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں. ایسا گراف کبھی ممکن نہیں ہو سکتا. اور یہ آپ نے دیکھیں نا, جب بھی ہم گراف تھیوری بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں اور گراف الگورتھم بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں. چیپٹر 3 میں ہم نے گراف تھیوری کی بیسکس پڑھی تھی, اور اس میں شروع میں ہم نے یہ چیز ڈسکس کی تھی, بہت شروع میں یہ چیز ڈسکس کی تھی کہ ایک گراف کے اندر, ایک انڈائریکٹڈ گراف کے اندر نمبر آف آڈ ورٹیسز, یعنی وہ ورٹیسز جن کی ڈگری آڈ ہے, وہ ہمیشہ ایون ہو سکتے ہیں, وہ کبھی آڈ نہیں ہو سکتے. یہ ناممکن ہے کسی گراف میں ایک ورٹیکس جس کی ڈگری آڈ ہے وہ 1 ہو صرف. یہ بھی ناممکن ہے کہ وہ 3 ہوں یا 5 ہوں یا 7 ہوں. ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں؟ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر کیا قیامت ٹوٹ پڑے گی؟ آپ کیا گراف اس طرح کا بنا سکتے ہیں؟ یہ آپ کر کے دیکھیں, بڑی مزیدار چیز ہے یہ. اس وقت بھی ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا اور یہ کافی حیرانی کا سبب بنا تھا, مجھے یاد ہے, اور ابھی بھی آپ کے لیے یہ حیرانی کا سبب ہوگا. تو یہاں پر گراف تھیوری ہمیں سپورٹ کرتی ہے اور ہماری مدد کرتی ہے کہ ایسا کبھی ہوگا نہیں. یا تو 2 ورٹیسز ایسے ہوں گے جن کی ڈگری آڈ ہوگی, یا 4 ورٹیسز ایسے ہوں گے, یا 6 ورٹیسز ایسے ہوں گے. آڈ ڈگری کے ورٹیسز آڈ نہیں ہو سکتے کبھی بھی. تو ناظرین یہ تو پھر ممکن نہیں ہوگا. آگے چلتے ہیں. تو ہمارے پاس 2 ورٹیسز ہیں جن کی آڈ ڈگری ہے, اور اب اس گراف میں یولیرین سرکٹ ممکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم ایک ہائی وے کنسٹرکٹ نہ کر دیں. تو جیسا کہ یاسر نے بتایا تھا, وہ ہائی وے ہم نے آپ کو دکھائی تھی کہ آڈ ورٹیسز کے درمیان آپ ہائی وے ڈال دیں. تو اب آپ دیکھیے کہ اگر اب میں اس بات کو تھوڑا سا جنرلائز کرنے کی کوشش کروں گا. اب آپ ویژولائز کیجئے ایک ایسے انڈائریکٹڈ گراف کو, نہ صرف یہ کہ بلکہ کسی بھی ایسے انڈائریکٹڈ گراف کو جس میں 2 ورٹیسز ایسے ہوں جو آڈ ہوں. ان کے درمیان ہمیشہ ایک ایج ڈال کے آپ اسے یولیرین بنا سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں یولیرین سرکٹ ہوگا اس نئے گراف کے اندر. جب اس میں یولیرین سرکٹ ہوگا تو آپ وہ ایج ہٹا دیں اس میں سے, تو اب آپ کے پاس ایک یولیرین ٹریل آ جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا, یہاں سے ہم ایک اور نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی گراف ایسا ہو جس میں صرف 2 ورٹیسز ہوں جن کی ڈگری آڈ ہو, تو اس میں یولیرین سرکٹ تو ایگزسٹ نہیں کرے گا, لیکن اس میں یولیرین ٹریل ایگزسٹ کرے گی. اور وہ یولیرین ٹریل نکالنے کا کومل کیا الگورتھم ہوگا؟ آئی تھنک اگر ایک دفعہ ہم گراف کو ٹریورس کر دیں, نہیں, پہلے ایک ایج ڈال دیں, جی ان کے درمیان وہ ایون بن جائے گا. جی وہاں سے ہم یولیرین سرکٹ نکال لیں اور یولیرین سرکٹ کو ہم یولیرین ٹریل میں کنورٹ کر دیں, اس ایج کو وہاں سے ہٹا کے. تو یہ ایک اور چھوٹا سا تھیرم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, یا اس کو ایک کرولری کہہ سکتے ہیں, جو ہم نے پچھلے پرائر نالج جو ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھی اس کے ساتھ ہم کنیکٹ کرتے ہیں. ناظرین آگے چلتے ہیں. یہ آپ دیکھیے, میں نے ابھی آپ سے کہا کہ کسی بھی انڈائریکٹڈ گراف میں جو آڈ ورٹیسز ہیں ان کی تعداد کبھی آڈ نہیں ہو سکتی, وہ ایون ہی ہوگی, وہ 2k کے برابر ہوگی, ویئر k از این انٹیجر. اب آپ اس گراف میں اگر اس بات کو جنرلائز کرنے کی کوشش کریں, جیسے یاسر آپ نے کہا تھا کہ 2 آڈ ورٹیسز کو اگر ہم ملا دیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ 2 آڈ ورٹیسز ختم ہو گئے, اب وہ ایون ہو گئے. اس گراف میں آپ ذرا کاؤنٹ کرنے کی کوشش کیجئے کہ ہمارے پاس کتنے آڈ ورٹیسز ہیں. نمبرڈ ہم نے ان کو کیا ہوا ہے 1 2 3 4 5 6. آپ کسی بھی 2 ورٹیسز کو آپس میں کنیکٹ کر دیں تو وہ ورٹیسز تو ختم ہو جاتے ہیں, ان کی آڈنس ختم ہو جاتی ہے, وہ ایون بن جاتے ہیں. اور یہاں پہ ہم نے اورنج کلر سے ان کو شو کیا ہوا ہے. گرین کلر کا مطلب یہ ہے کہ ایون ورٹیسز ہیں ہمارے پاس. آپ 2 ورٹیسز کو ملائیں, ان کی آڈنس ختم ہو جائے گی, پھر 2 اور ورٹیسز کو ملائیں, ان کی آڈنس ختم ہو جائے گی, یہاں تک کہ سارے آڈ ورٹیسز ایون ہو جائیں گے. اب آپ اس میں ایک یولیرین سرکٹ نکال سکتے ہیں.
اب آپ ویژولائز کیجئے ناظرین کہ ہم نے اس گراف میں آڈ ورٹیسز پہلے ختم کیے، اس کے بعد ایک یولرین سرکٹ نکال لیا، اس کے بعد جو ہم نے نئی ایجز ڈالی تھی ان کو باری باری ہٹا دیا، تو آپ کے پاس کیا چیز آئے گی؟ آپ کے پاس کیا آئے گا؟ یہ آپ دیکھیے سلائڈ کے اوپر، دی ایج سیٹ آف جی کین بی پارٹیشنڈ انٹو کے ٹریلز ویئر ایچ ٹریل از کنیکٹنگ ٹو آڈ ورٹیسز. تو پہلے ہم نے ایک سرکٹ نکالا، اس کے بعد ہم نے ان ایجز کو ریموو کیا، اور اس طرح سے ہم ایج سیٹ کو کے ٹریلز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک چھوٹا سا گراف تھیوری کا مزیدار رزلٹ ہے. اچھا جی، تو اب ہم چلتے ہیں چائنیز پوسٹ مین پرابلم کے سولوشن کی طرف، کہ کیا ہم اس کو ہیلپ کریں ایک نان آئیڈیل سٹی کے اندر. اور اب نئی ہائی وے ہم نے کنسٹرکٹ نہیں کرنی. یاسر، آپ کے سامنے وہ گراف دوبارہ سے موجود ہے. اب آپ بتائیے کہ اب ہم کیا کریں. ہم نئی کوئی ہائی وے کنسٹرکٹ نہیں کر سکتے، اور چائنیز پوسٹ مین نے کا کام یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ اس نے ہر ایج کو ٹریورس کرنا ہے. ہو سکتا ہے اس کو کچھ ایجز کو ایک سے زیادہ دفعہ ٹریورس کرنا پڑے. بیسیکلی ہمیں ایگزسٹنگ ایجز کے تھرو جو آڈ ورٹیسز ہیں ان کے درمیان ٹریورس کرنا پڑے گا پھر سے. تو ناظرین بالکل سمپل سی بات ہے جو یاسر نے آپ سے کہی. یہ آپ کے سامنے گراف ہے، اس کو اگر آپ ٹریورس کرنا چاہتے ہیں، ہر ایج کو ایٹ لیسٹ ایک دفعہ ٹریورس کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے چونکہ اس میں آڈ ورٹیسز ہیں، 2 آڈ ورٹیسز ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کر سکتے ہیں. کچھ ایجز کو آپ کو ایک سے زیادہ دفعہ ٹریورس کرنا پڑے گا. تو وہ کون سی ایجز ہیں؟ آپ کے سامنے ایک سولوشن ہے، نظر آ رہا ہے آپ کو. میں آپ کو گراف پہ دوبارہ شو کر دیتا ہوں. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہاں پر ان ایجز کو 2 دفعہ ٹریورس کر لیں تو یہ بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے ہم نے ایک نئی ہائی وے کنسٹرکٹ کر دی. یعنی ان راستوں پر وہ دوبارہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ U5 اور U1 کے درمیان، ان کو میں ہائی لائٹ کر دوں آپ کے سامنے. یہ آڈ ورٹیکس جو تھا، یہ آپ کا آڈ ورٹیکس تھا. میں اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں یہاں پہ. یہ آپ کا آڈ ورٹیکس ہے اور یہ آڈ ورٹیکس. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم ایک ایج کو ڈپلیکیٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پر بھی ایک ایج کو ڈپلیکیٹ کر رہے ہیں. ڈپلیکیٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایج تو ایک ہی ہے، لیکن یہ ٹریورس ایک سے زیادہ دفعہ ہوگی، 2 دفعہ ہوگی. تو یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے ہم اس کو یولرین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک نئی ہائی وے کنسٹرکٹ کیے بغیر ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایگزسٹنگ ہائی ویز کو استعمال کر کے انہی کی ایجز کو ڈپلیکیٹ کر دیا یا ان کو ٹریورس کر دیا. تو یہ گراف اب یولرین بن جاتا ہے، اور چائنیز پوسٹ مین پرابلم کو ہم اس طریقے سے سالو کر سکتے ہیں جس طریقے سے ہم نے پہلے سالو کیا تھا. کیونکہ گراف یولرین ہے اس لیے یہ ممکن ہے کہ اب ہر ایج کو، اس نئے گراف میں ہر ایج کو ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کر سکیں. لیکن نئے گراف کے اندر ہم نے کچھ ایجز کو ڈپلیکیٹ کیا ہوا ہے، تو وہ ایجز ایک سے زیادہ دفعہ ٹریورس ہوں گی. یہ بھی ممکن تھا کہ آپ ان ایجز کو ٹریورس کرنے کی بجائے یا ان ایجز کو ڈپلیکیٹ کرنے کی بجائے ان والی ایجز کو ڈپلیکیٹ کرتے جو یہاں پہ نظر آ رہی. یہاں پر اگر آپ ہر ایج کا ڈسٹینس 1 لے رہے ہیں تو اب آپ دیکھیں کہ غیر ضروری طور پہ جو ہم نے چائنیز پوسٹ مین سے توقع کر رہے ہیں کہ وہ ٹریورس کرے گا ایجز، ان کی تعداد اب بڑھ گئی ہے. تو یہ دوبارہ آپ کے سامنے سلائیڈ یہی شو کر رہی ہے کہ ہم ٹریورس ایگزسٹنگ ایجز، ہمیں کچھ زیادہ ٹریورس کرنی پڑ رہی ہیں، ہم نئی ہائی ویز کنسٹرکٹ نہیں کر سکتے. تو ہم ڈپلیکیٹ کر رہے ہیں کچھ ایجز کو، اور ہم گراف کو یولرین بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ہمارا طریقہ کار ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو آڈ ورٹیسز ہیں ان کے درمیان ہم ایک پاتھ نکالتے ہیں. اب میں فارملی آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ نے کہا تھا کہ جو 2 آڈ ورٹیسز ہیں ان کے درمیان جو ایجز ہیں ان کے درمیان ایک پاتھ ہوگا، اور اس پاتھ کی ایجز کو ہم ڈپلیکیٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان ایجز کو اس چائنیز پوسٹ مین کو ایک سے زیادہ دفعہ ٹریورس کرنا پڑے گا، اور ہم یہ چاہیں گے کہ کم سے کم ایجز ڈپلیکیٹ ہوں تاکہ چائنیز پوسٹ مین کو کم سے کم ایکسٹرا فاصلہ طے کرنا پڑے. اب ناظرین، یہ جو یولرین سرکٹ کے حوالے سے یا یولرین گرافس کے حوالے سے جو ہمارے پاس جواب آیا، جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت، وہ یولرین سرکٹ نہیں بنے گا، اس لیے کہ کچھ ایجز بھی بار بار ٹریورس ہو رہی ہوں گی، ایک سے زیادہ دفعہ ٹریورس ہو رہی ہوں گی. اس کو کنونشنلی مختلف کتابوں میں یولرین سرکٹ نہیں کہا جاتا، اس لیے کہ سرکٹ میں آپ کو ناظرین یاد ہوگا کہ سرکٹ میں ہر ورٹیکس ایک سے زیادہ دفعہ ریپیٹ ہو سکتا ہے، لیکن ایج ریپیٹ نہیں ہو سکتی. اگر کسی
صورتحال میں ایک ایج بھی ریپیٹ ہو رہی ہو ایک سے زیادہ دفعہ تو اس کو ہم سرکٹ نہیں کہتے بلکہ اس کو ہم یولرین واک کہتے ہیں. تو اس لیے میں یہاں پہ اس کو انسرکل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور آپ کو یاد ہے کہ یہ والی ایجز جو ہیں وہ چائنیز پوسٹ مین کو ایک سے زیادہ دفعہ ٹریورس کرنی پڑ رہی ہیں. تو یہ یولرین سرکٹ نہیں ہوگا بلکہ یہ یولرین واک ہوگی. اچھا ناظرین، یہ تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا، یہ ایزمپشن ہماری یہ تھی کہ ہر ایج کا ویٹ ایک ہو، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہر ایج کا ویٹ 1 تو نہیں ہوگا. مختلف پریکٹیکل سچویشنز کے اندر، مختلف ریئلسٹک سچویشنز کے اندر مختلف سڑکوں کا یا مختلف سٹریٹس کی ڈسٹینس مختلف ہوتی ہے. تو اب آپ کے سامنے یہ ایک ایسا گراف ہے جس میں مختلف سٹریٹس پر مختلف ڈسٹینسز لکھے ہوئے ہیں یا مختلف کاسٹ لکھی ہوئی ہیں. تو کومل اب آپ دیکھیے اس گراف میں آپ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ U5 اور U1 دو ورٹیسز ہیں جو آڈ ورٹیسز ہیں، ان کو ہم ایون بنانا چاہ رہے ہیں. ان دو ورٹیسز کو ایون بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ گراف ایون بن جائے، تاکہ چائنیز پوسٹ مین پرابلم اس طریقے سے سالو ہو جائے جو ہمارا پرائر نالج تھی کہ ہم ایگزیکٹلی نئے گراف کے اندر ایگزیکٹلی ایک دفعہ ہر ایج کو ٹریورس کر سکیں. تو اب آپ بتائیے کہ اس گراف میں U1 اور U5 کی کو اگر ہم آڈ سے ایون بنانا چاہیں اس ویٹڈ گراف میں تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے ہم U1 اور U5 کے درمیان شارٹیسٹ پاتھ نکالیں تاکہ ہمارا کم سے کم کاسٹ لگے. تو ناظرین یہ آپ نے دیکھا سمپل سی بات ہے، اس میں اس کو ڈسکور کرنے کے لیے آپ کو کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے. آپ کے سامنے دو سولوشنز میں نے یہاں شو کیے ہوئے ہیں. یہ ایک پاتھ آپ کو نظر آ رہا ہے جس کی کاسٹ آپ کو 10 نظر. یہ ایک اور پاتھ ہے، ان دونوں کے دونوں پاتھس کے ذریعے سے آپ اس کو یولرین بنا سکتے ہیں. یہاں پہ کاسٹ 10 ہے اور یہاں پہ کاسٹ 8 ہے. تو اب آپ ناظرین بتائیے کہ کون سی کاسٹ آپ کو، اگرچہ دوسرے سولوشن کے اندر، دوسرے گراف کے اندر جو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو، جو رائٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس میں نمبر آف ایجز تو زیادہ ہیں لیکن جو ٹوٹل ڈسٹینس کورڈ ہے وہ کم نظر آ رہا ہے آپ کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرا سولوشن جو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے وہ آپ بہتر سمجھیں گے، اس لیے کہ اس میں ٹوٹل ڈسٹینس جو ایکسٹرا کور کرنا پڑتا ہے چائنیز پوسٹ مین کو وہ کم ہے دوسرے ڈسٹینس کی بجائے جو کہ 10 کے. تو یہ بھی مسئلہ کوئی ایسا خاص نہیں ہے جس کو ہم حل نہ کر سکیں. تو ناظرین پھر اب آپ دیکھیے، اب ہم ایک ایسے گراف کی طرف چل رہے ہیں، ایک ایسے گراف کو ڈسکس کر رہے ہیں جس میں 2 سے زیادہ ورٹیسز ایسے ہیں جو آڈ ہیں. اور اس میں مجھے آپ کی توجہ اور آپ کی کنسنٹریشن پوری طرح چاہیے ہوگی کہ آپ کس طریقے سے پرائر نالج کے ساتھ اس پرابلم کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس پرابلم کو اٹیک کس طرح سے کرتے ہیں. یہ آپ کے سامنے ایک گراف ہے جس میں ریڈ ورٹیسز، یہ وہی گراف ہے جو ہم نے پہلے آپ کو دکھایا تھا. اس میں آپ کو دوبارہ سے دکھا دوں کہ یہ والا ورٹیکس ہے جس کی ڈگری 3 ہے، اس کی ڈگری 1 ہے، اس کی ڈگری بھی 3 ہے، اس کی ڈگری 5 ہے. یہ تمام آڈ ورٹیسز ہیں جو ریڈ کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں. اب ہمارے پاس ٹوٹل ورٹیسز 6 ہیں جن کی ڈگری آڈ ہے. تو یاسر اب آپ بتائیے، اور اس میں گرین ورٹیسز شو کر رہے ہیں جن کی ڈگری پہلے سے ایون ہے. 6 ورٹیسز ہمارے پاس ایسے ہیں جن کی ڈگری آڈ ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے یاسر کہ ہم ہائی ویز تو کنسٹرکٹ نہیں کر سکتے، اگر ہم ہائی ویز کنسٹرکٹ کرتے تو وہ ہم مسئلہ پہلے ہی حل کر چکے ہیں. اب ہم ایگزسٹنگ ایجز پہ ہم چاہیں گے کہ چائنیز پوسٹ میں جو ہے ان ایگزسٹنگ ایجز کو ٹریورس کرے اور ان کو ٹریورس کرتے ہوئے وہ ان تمام جو 6 ورٹیسز ہیں ان کو ایون بنا دے، کچھ ایجز کو ڈپلیکیٹ کر دے، کچھ ایجز کو ایک سے زیادہ دفعہ ٹریورس کر دے. تو اب ہم کیا کریں، کس طرح سے اس پرابلم کو اٹیک کرنے کی کوشش کریں؟ میرا خیال ہے کہ مطلب یہ کہ پہلے میں آپ سے یہ ایکسپیکٹ کروں گا کہ ہو سکتا ہے شروع میں آپ کا جواب، اور ناظرین آپ سے بھی میں یہ درخواست کروں گا کہ پہلے مجھے ایک جواب دے دیں اس کا. ہو سکتا ہے وہ آپٹیمل جواب نہ ہو، لیکن گراف میں ہمیں یہ صورتحال بن جائے کہ وہ یولرین بن جائے، وہ 6 ورٹیسز جو آڈ ہیں وہ ایون بن جائے. اس کے بعد ہم اس کی کاسٹ نکالنے کی کوشش کریں گے. اگر وہ کاسٹ زیادہ نکل رہی ہوگی یا ہمیں نظر آئے گا کہ اس کاسٹ کو کم کیا جا سکتا ہے تو پھر ہم آلٹرنیٹ سولوشنز کی طرف جائیں گے. لیکن پہلے مجھے ایک سولوشن بتا دیں. یہ تو پھر بالکل آسان ہو گیا جی، آپ ان کی پیئرنگ کر دیں، 6 کی پیئرنگ کر دیں اور آربیٹری طور پہ پیئرنگ کر دیں. بالکل آربیٹری. اچھا، اور پیئرنگ کرنے کے بعد کیا، پیئرنگ کیوں کر دیں؟
پیئرنگ کرنی ہے کیونکہ ہم نے کریں گے یہ کہ جو پیئر بنائیں گے ان کے درمیان جو ایجز ہیں ان کو ہم ڈبل کر دیں گے یا ان تو کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں سے ان کے پیئر بنا لیں. جی مثال کے طور پہ ہم ورٹیکس 1 اور ورٹیکس 5 کو لے لیں, بالکل ٹھیک ہے. اور اگر ہم 1 اور 5 کا پیئر بناتے ہیں تو اس کے درمیان جو پاتھ ہوگا اس کی ایجز کو ڈپلیکیٹ کر دیں. ایگزیکٹلی اس کی ایجز کو ڈپلیکیٹ کر دیں. ایگزیکٹلی. اور اگر ہم 6 اور 2 اور 4 کو کا پیئر بنا رہے ہیں تو ساروں کے پیئر بنانے پڑیں گے. ایگزیکٹلی. مطلب یہ کہ 6 ورٹیسز اگر ہمارے پاس آڈ ہیں تو اس میں ہمارے پاس 3 پیئرز 3 پیئرز بن جائیں گے. کومل آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب ہم ایک پیئر آف ورٹیسز ایک پیئر کے اندر 2 ورٹیسز ہیں اور اس کے اندر ہو سکتا ہے کافی ساری ایجز آ رہی ہیں جی, تو ان کی اس میں جو پاتھ ہوگا ان 2 ورٹیسز کے درمیان اس میں ہو سکتا ہے کافی ساری ایجز ہوں. جی, تو ان ساری ایجز کو جب ہم ڈپلیکیٹ کرتے ہیں تو جو ٹرمینل ورٹیسز ہیں, جو ورٹیسز پیئرڈ ہیں, ان کی ڈگری تو 1 سے بڑھتی ہے, تو وہ تو آڈ سے ایون ہو جاتے ہیں, لیکن جو بیچ میں ورٹیسز ہیں وہ بھی تو ڈسٹرب ہو جائیں گے. جی بالکل, لیکن ڈسٹرب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی صرف ڈگری بائی 2 انکریز ہوگی لیکن وہ رہیں گے ایون ہی. تو یہ آپ نے صحیح کہا ناظرین. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم ایک پاتھ میں ڈپلیکیٹ کرتے ہیں ایجز کو تو وہ والا پاتھ لیتے ہیں جو 2 آڈ ورٹیسز کے درمیان ہو. جب ہم 2 آڈ ورٹیسز کے درمیان ایک پاتھ لیتے ہیں تو وہ جو 2 آڈ ورٹیسز ہیں, ٹرمینلز کے ورٹیسز ہیں جن کے درمیان ہم نے پاتھ لیا, ان کی ڈگری آڈ سے ایون ہو جاتی ہے, لیکن جو درمیان میں ورٹیسز آ رہے ہیں ان کی ڈگری ایون سے ایون ہی رہتی ہے, اگرچہ اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. اگر ایک ورٹیکس کی ڈگری پہلے 4 تھی اور وہ بیچ میں آ رہا ہے پاتھ کے اندر تو اب وہ 4 سے 6 ہو جائے گی. تو ناظرین یہاں پہ آپ دیکھیے, میں دوبارہ سے آپ کو سلائڈ دکھا رہا ہوں. اس میں جو ہم نے پیئرنگ کی ہے وہ کچھ اس طرح سے کی ہے. ہم نے 1 اور 3 کے درمیان پیئرنگ کی ہے, ہم نے 2 اور 4 کے درمیان پیئرنگ کی ہے, اور 5 اور 6 کے درمیان پیئرنگ کی. اور یہاں پر اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا ہے, پیئرنگ کرنے کے بعد ہم ایک پاتھ نکالیں گے. یاسر آپ نے کہا تھا ہو سکتا ہے جو ہم نے پیئرنگ کی ہے ان کے درمیان پاتھ ہمیں پھر وہ لینا چاہیے جو شارٹیسٹ ہو. تو ناظرین یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب ہم 2 ورٹیسز کی بات کر رہے تھے جو آڈ تھے, ایک گراف میں صرف 2 ورٹیسز تھے جو آڈ تھے, ان کے درمیان ہم نے شارٹیسٹ پاتھ کی بات کی تھی. اور شارٹیسٹ پاتھ سے یہ گارنٹی ہمیں مل جائے گی کہ اس پیئر کے لیے یا اس پیئرنگ کے لیے ہمیں آپٹیمل جواب مل جائے گا. تو ناظرین یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا کہ ہم نے شارٹیسٹ پاتھ نکال لیا. یہاں پہ آپ دیکھیے کہ 2 اور 4 کے درمیان تو خیر ایک ہی پاتھ ہو سکتا تھا, 1 اور 3 کے درمیان ہم نے شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کی کوشش کی, اور 5 اور 1 اور 3 کے درمیان. جی, اور جو شارٹیسٹ پاتھ ہم نے نکالے اس کے بعد ان کو ہم نے اس شارٹیسٹ پاتھ پہ ہم نے ایجز کو ڈپلیکیٹ کر دیا. مثال کے طور پہ 1 اور 3 کے درمیان جو شارٹیسٹ پاتھ تھا وہ یہ تھا, اس میں ہم نے ایج ڈپلیکیٹ کر دی, یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ڈپلیکیٹڈ ایج, اور اب یہ گراف یولینین بن گیا. تو جو کاسٹ یہاں پہ آئی ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے, وہ 7 ہے, جو ایکسٹرا ایجز ہم نے اس میں. اب ناظرین دیکھیے کہ یہ تو ایک پیئرنگ کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی, پیئرنگ اور طرح سے بھی ہو سکتی ہے. جی, بٹ نان آربیٹری پیئرنگ ہو سکتی ہے. جی, آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک اور گراف ہے, یہ وہی گراف ہے لیکن اس میں پیئرنگ ہم نے مختلف طریقے سے کر دی ہے. یہاں پہ 1 اور 2 کا ہم نے پیئر بنایا ہے, اور 3 اور 4 کا پیئر بنایا, اور 5 اور 6 کا پیئر بنایا, اور یہاں پر ہم نے ان کے درمیان دوبارہ سے شارٹیسٹ پاتھ نکالے, اور شارٹیسٹ پاتھ نکالنے کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ان ایجز کو ہم ڈپلیکیٹ کر دیں. تو یہاں جو ایکسٹرا ایجز ہم نے ڈپلیکیٹ کی ہیں یا جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ 4 کے. پچھلے پرابلم میں جو ہم نے کیا تھا وہ 7 آ رہا تھا, اب یہ 4 آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ یاسر یہاں سے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ نہ صرف ایک گیون پیئرنگ کے اندر شارٹیسٹ ڈسٹینس لینا امپورٹنٹ ہے, بلکہ یہاں پر تو ہمیں پھر رائٹ پیئرنگ بھی نکالنی پڑے گی. یعنی وہ ایک اور ڈائمنشن ہے جس کے ذریعے ناظرین یہ دیکھیے کہ یہ یہاں پہ ایک آپٹیمائزیشن پرابلم ہے. ہم کاسٹ کو منیمائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کاسٹ کو منیمائز کرنے کے لیے ہمارے پاس 2 ڈائمنشنز ہیں. ایک ڈائمنشن تو یہ ہے کہ ہم ایک فکس پیئرنگ لے لیں اور اس فکس پیئرنگ کے اندر ہم شارٹیسٹ پاتھ نکالیں, اور اس شارٹیسٹ پاتھ پہ ہم ایجز کو ڈپلیکیٹ کر دیں. جو دوسری ڈائمنشن ہے جو ایکولی ہمیں فائدہ دیتی ہے, ہمیں کاسٹ کو منیمائز کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم پیئرنگ بھی صحیح طرح کی نکالنے کی کوشش کریں.
ایک خاص پیئرنگ ہو سکتا ہے ہمیں بہت اچھا رزلٹ دے. تو ناظرین یہ دیکھیے آپ، یہ آپ دیکھیے کہ یہاں پر آپ کو ایک گراف نظر آ رہا ہے. یہ دو مختلف گراف، یہ دو مختلف پیئرنگ ہم نے کی ہوئی ہے. یہاں 1 اور 2 کو پیئر کیا ہوا ہے اس گراف کے اندر. دیکھیں یہاں سے ہم نے شارٹیسٹ ڈسٹینس نکالا ہے، 1 and 2 کا شارٹیسٹ ڈسٹینس نکالا ہے، 5 اور 6 کا شارٹیسٹ ڈسٹینس نکالا ہے یہاں، اور 3 and 4 کا شارٹیسٹ ڈسٹینس نکالا ہے. اس پیئرنگ کو ہم یہاں پہ شو کر رہے ہیں. ناظرین یہ جو گراف آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اس میں صرف آڈ ورٹیسز ہیں، اور یہ شو کر رہا ہے کہ آڈ ورٹیسز کی کیا پیئرنگ ہم کر رہے ہیں. یہ دوسرے گراف میں ہم نے 1 and 5 and 6 کو پیئر کر دیا. آپ دیکھیے 5 and 6 کو پیئر کر دیا ہم نے، اور 1 اور 3 کو ہم نے پیئر کر دیا، اور 2 and 4 کو پیئر کر دیا، اور ان ایجز کو ڈپلیکیٹ کر دیا. یہاں پر اس گراف کے اندر یہ پھر اگین آڈ ورٹیسز کا گراف ہے، اور یہاں پہ یہ نئی آڈ ورٹ، دس گراف کنسسٹ آف اونلی آڈ ورٹیسز آف دا اوریجنل گراف. یہاں پر ہمیں ایک اور پیئرنگ نظر آ رہی ہے. تو یہ ہمیں کا مطلب یہ کہ ہمیں بہت سارے گراف بنانے پڑیں گے اس طرح کے. یہ ایک اور پیئرنگ آپ کو نظر آ رہی ہے جس میں ہم نے آپ دیکھیے 1 and 2 کو پیئر کیے، اور کاسٹ ہماری 2 نکلی ہے یہاں پہ، اور اس کے بعد 4 اور 6 کو ہم نے پیئر کیے، اور اسی طرح سے 3 اور 5 کو ہم نے پیئر کیا. تو یہ گراف جو ہے ہمارا بنتا چلا آ رہا ہے آڈ ورٹیسز کے درمیان. اسی طرح یہ ایک اور گراف ہے جس میں یہ آپ کو پیئرنگ یہاں پہ نظر آ رہی ہے. تو یہ تو بے تحاشا پیئرنگس ہمیں دیکھنی پڑیں گی اور ہمیں بنانی پڑیں گی، اور اس میں شارٹیسٹ ڈسٹینسز لینے پڑیں گے، اور اس کے بعد فیصلہ کرنا پڑے گا. یہ ناظرین اگر آپ دیکھیے تو یہاں پر آپ کو یہ جو گراف ہے یہ آڈ ورٹیسز ہیں، اور اس میں ساری آپ کو جو پاسبل پیئرنگس ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم 1 and 5 کو پیئر کر دیں، اور 2 and 6 کو پیئر کر دیں، اور 3 and 4 کو پیئر کر دیں، تو آپ کی کاسٹ 3 کے برابر آ جاتی ہے، جو سب سے کم کاسٹ ہے. اور اسی کے کورسپونڈنگ ہم ایجز کو ڈپلیکیٹ کر دیں اس گراف کے اندر. تو یہ ہمارا آپٹیمل سولوشن تو نکل آتا ہے، لیکن یہ آپٹیمل سولوشن ہم نکالیں گے کیسے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ گراف میں ہمیں ساری پیئرنگز کیا ہمیں لسٹ ڈاؤن کرنی پڑیں گی، ساری پیئرنگز ہمیں انومریٹ کرنی پڑیں گی، پھر جا کے اس کی تو ٹائم کمپلیکسٹی. ناظرین آپ اگر کوشش کریں اس کو نکالنے کی، کہ اگر بروٹ فورس سے ہم کرنے کی کوشش کریں، تمام پیئرنگز کے کورسپونڈنگ ہم اپنے جواب نکالنے کی کوشش کریں، تو پھر تو آپ کی ٹائم کمپلیکسٹی بہت بڑھ جائے گی. تو اب آپ دیکھنے کی کوشش کریں، اب آپ پہچاننے کی کوشش کریں کہ اس پرابلم کے اندر ایک پرابلم چھپا ہوا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ چھپا ہوا جو پرابلم ہے وہ آپ پہچانیں گے کیسے؟ مجھے تھوڑا سا ٹائم دیں کہ میں ایک دفعہ دوبارہ سے آپ کو یہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں، تاکہ آپ کے ذہن میں جو چیز ٹریگر ہونی چاہیے وہ صحیح طریقے سے ٹریگر ہو سکے، اور آپ کو وہ سرپرائز کا ایلیمنٹ بھی آپ کے ساتھ ہو، ایکسائٹمنٹ کا ایلیمنٹ بھی ہو. کہ ہمارے پاس ایک گراف تھا جس میں کچھ آڈ ورٹیسز تھے، جس میں 6 آڈ ورٹیسز تھے، اور ان آڈ ورٹیسز سے ہم نے پہلے تو یہ گراف کنسٹرکٹ کر لیا. تو یہ ہماری ایک طرح سے ان پٹ ہے، ہمارے پاس گیون ہے. اس میں مثال کے طور پہ اگر ہم یہ پیئرنگ کرتے ہیں، 6 اور 2 کو پیئر کرتے ہیں، تو یہ ہم نے گراف جو بنایا ہے اس میں 6 اور 2 کے درمیان جو ایج ہے وہ شو کر رہی ہے کہ منیمم ڈسٹینس بٹوین 6 and 2. اور اگر ہم یہ پیئر کرتے ہیں 3 and 4 کو پیئر کر رہے ہیں، تو یہ 1 کا اگین شو کر رہا ہے منیمم ڈسٹینس بٹوین 3 and 4. 4 and 5 کے درمیان کا جو ایج ہے 3 ہے، اس کا مطلب منیمم ڈسٹینس بٹوین آڈ ورٹیکس 4 and آڈ ورٹیکس 5 ان دا اوریجنل گراف. تو جب آپ نے یہ ایک کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف بنا لیا آڈ ورٹیسز کا، آپ کے پاس ایک گراف تھا جس میں کچھ آڈ ورٹیسز تھے، اور اس میں 6 آڈ ورٹیسز تھے، ان سے آپ نے ایک آڈ ورٹیسز کا گراف بنایا جو کمپلیٹلی کنیکٹڈ ہے اور جو ویٹڈ بھی ہے، اور اس میں ہر ایج کا جو ویٹ ہے وہ شارٹیسٹ پاتھ کو ریپرزینٹ. اگر ایکس اور وائی کے درمیان ایک ایج ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ایکس اور وائی 2 آڈ ورٹیسز تھے اوریجنل گراف میں،
اور ایکس اور وائی کے درمیان جو شارٹیسٹ پاتھ تھا اس کا جو ویٹ تھا وہ اس ایج کا ویٹ ہے. اب ہمارے پاس یہ کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف ہے آڈ ورٹیسز کا. اب سوال یہ ہے یاسر، ایک چیلنج ہمارے پاس یہ ہے کہ اس گراف میں ہم کیا پرابلم سالو کریں، ایک ایسا ویل نون پرابلم سالو کریں کہ ہمیں وہ والی پیئرنگ مل جائے جو ہمیں چائنیز پوسٹ مین پرابلم کو یہ ہیلپ کر سکے کہ وہ کم سے کم ایکسٹرا ایجز کو ٹریورس کرنے کے بعد، کم سے کم غیر ضروری ایجز کو ٹریورس کرنے کے بعد گھر واپس آ جائے یا پوسٹ آفس واپس چلا جائے. پہلا کلو تو یہ ہے کہ ہمیں سب آڈ ورٹیسز جو ہیں ان کو پیر کرنا ہے، تو ہمیں پرفیکٹ میچنگ کرنی ہے. ہمیں ایک طرح سے میچنگ کرنی ہے. میچنگ کرنی ہے. میچنگ آپ نے کیوں کہا؟ میچنگ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟ پیئرنگ کا تو پیئرنگ سے آپ نے میچنگ، پیئرنگ سے میں میچنگ، انفیکٹ پیئرنگ اور میچنگ ایک ہی چیز ہے. تو ہمیں پیئرنگ سے اگر ہم میچنگ کے، میچنگ از اے مور پروفیشنل یا مور جو رائج ہے گراف تھیوری کے اندر کہ ہمیں میچنگ نکالنی ہے اور ویٹڈ میچنگ نکالنی ہے. ویٹڈ میچنگ، دیٹس رائٹ. اور میکسیمم ویٹڈ یا منیمم ویٹڈ؟ منیمم، کیونکہ ہم نے منیمم اوریجنل گراف میں منیمم ایجز ٹریورس تو کرنی ہے. منیمم ویٹڈ میچنگ ہم نے نکالنی ہے ایک کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف میں. اور ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پرابلم ہم نے اس کا ذکر کیا تھا، غالباً ہم نے شاید سالو کیا تھا کہ نہیں. تو اس کو ہم ایک بلیک باکس کے طور پہ ٹریٹ کریں گے کہ ہمارے پاس ایک کالا ڈبہ ہے جس کو ہم ان پٹ کرتے ہیں ایک ایسا گراف جو کمپلیٹلی کنیکٹڈ ہے، ویٹڈ ہے، اور اس کے جو ورٹیسز ہیں وہ ایون ہے. یہ بڑا ضروری ہے اس لیے کہ پرفیکٹ میچنگ اسی صورت میں آئے گی جب ایون ورٹیسز ہوں گے اور وہ کمپلیٹلی کنیکٹڈ بھی ہے. اور ہم اس بلیک باکس سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں منیمم ویٹڈ پرفیکٹ میچنگ نکال کے دے دے. اور جب وہ منیمم ویٹڈ پرفیکٹ میچنگ ہمارے پاس آ جائے گی تو اس کا مطلب پیئرنگ ہمارے پاس آ جائے گی. جب پیئرنگ ہمارے پاس آ جائے گی تو اس کا مطلب ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سی ایجز کو ہم ڈپلیکیٹ کریں کہ چائنیز پوسٹ مین پرابلم سالو ہو سکے. تو ناظرین آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نے دو باتیں کی. ایک بات تو ہم نے یہ کی کہ کوئی بھی پیئرنگ اگر ہم کریں، آربیٹریری پیئرنگ اگر ہم کریں، تو جو بھی پیئر ہم لیں گے ان دو ورٹیسز جو اس پیئر کا حصہ ہوں گے اس میں ہم نے شارٹیسٹ پاتھ لینا. ایک تو ہم نے یہ بات. دوسرا ہم نے یہ کہا کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے شارٹیسٹ پاتھ لینا ہے، لیکن پیئرنگ کون سی کریں وہ ہم نے منیمم ویٹڈ پرفیکٹ میچنگ کے ذریعے سے سالو کرنے کی کوشش کی. تو ناظرین یہ آپ کے سامنے ہے، یہاں پہ ایکسٹرا کاسٹ ہمارے پاس صرف 3 کے برابر آ رہی ہے. یہ ہم نے کمپلیٹلی کنیکٹڈ گراف بنایا آڈ ورٹیسز کا جس میں 6 ورٹیسز تھے، اور اس کے بعد ہم نے منیمم ویٹڈ پرفیکٹ میچنگ نکال کے ہم نے ایجز کو ڈپلیکیٹ کر دیا. اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. ناظرین دیکھیے کہ ہم نے یہ شروع میں ذکر کیا تھا کہ اب ہم چاہتے ہیں کہ ٹریورس آ اسٹریٹ منیمم نمبر آف ٹائمس، اور ہمیں پرائز بھی پے کرنی ہے. اگر ہم ایکسٹرا کاسٹ پے کریں گے، منیمائز کرنا چاہ رہے ہیں ہم کاسٹ کو، اٹس این آپٹیمائزیشن پرابلم. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ میکسیمم نمبر بھی ہم اسپیسیفائی کر دیں کہ کسی بھی اسٹریٹ کو، کسی بھی ایج کو ایک خاص حد سے زیادہ دفعہ ہم ٹریورس نہیں کرنا چاہتے. اب یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ نے کتنا میننگ فلی اس کو سارے کو لرن کرنے کی کوشش کی ہے، یہ جیسے میں نے آپ کو پرابلمس بتائے، نئے پرابلمس بتائے، کچھ نئے ایشوز بتائے، وہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نئے پرابلمس کو کس طرح سے ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور نئی سچویشن میں سوچنے کا آپ کا انداز کیا ہوتا ہے، آپ کسی پرابلم کو اٹیک کرنے کی کوشش کیسے کرتے ہیں. تو ناظرین یہ دیکھیے کہ ٹریورسنگ ایچ ایج ایٹ لیسٹ کے ٹائمز، یہ تو ایک جنرل پرابلم ہے. اس کو اٹیک کرنے سے پہلے اگر ہم یہ کریں کہ ہم ہر ایج کو 2 دفعہ ٹریورس کرنا چاہتے ہیں، ایٹ لیسٹ 2 دفعہ ٹریورس کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے اس گراف کے اندر؟ اور یہ گراف یاسر آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں، اس میں 2 ورٹیسز ایسے ہیں جن کی آڈ ڈگری ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ اس میں ہم ہر ایج کو 2 دفعہ ٹریورس کر سکیں؟ ایگزیکٹلی 2 دفعہ؟ ایگزیکٹلی 2 دفعہ نہیں، اٹس ناٹ پاسبل. یہ ممکن کیوں نہیں ہے؟ آئی تھنک یہ پاسبل ہے، کیونکہ اگر آپ 2 دفعہ کر رہے ہیں تو میں جس کو ڈپلیکیٹ کر رہے ہیں، جس سے آٹومیٹکلی ہر ورٹیکس کی ڈگری ایون ہو جاتی ہے. یاسر کیا خیال ہے آپ کا؟ کومل یہ کہہ رہی ہے کہ ہر ایج کو آپ 2 دفعہ ٹریورس کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا، یہ ناظرین ذرا تھوڑا سا سوچنے کی کوشش کریں کہ اگر ہم کسی ایج کو k دفعہ ٹریورس کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک آسان طریقہ اس پرابلم کو اٹیک کرنے کا یہ ہو سکتا ہے پرائر نالج کو استعمال کرنے کے لیے کہ آپ اس ایج کو k کا مطلب اگر 3 ہے تو آپ اس ایج کو 3 ایجز سے ریپرزینٹ کر دیں. رائٹ. اگر کسی گراف میں آپ ہر ایج کو 2 دفعہ ٹریورس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس ایج کو 2 دفعہ ریپیٹ کر دیں.
تو کومل یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ جب آپ اس گراف کے اندر ہر ایج کو ڈپلیکیٹ کریں گے تو پھر تو ہر ورٹیکس کی ڈگری ایون ہو جائے گی. جو آڈ ورٹیسز تھے جن کی ڈگری پہلے 3 تھی اب وہ ڈگری 6 ہو جائے گی. اور اگر کوئی ایون ورٹیکس تھا اور اس کی ڈگری 2 تھی تو وہ 4 ہو جائے گی. تو ایون ورٹیسز بھی ایون ورٹیکس ہی رہیں گے اور جو آڈ ورٹیکس تھے وہ بھی ایون ورٹیکس بن جائیں گے. تو اس کا جیسے کچھ عجیب سی لگتی ہے بات یہ بالکل عجیب سی لگتی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کسی گراف میں یہ کہیں کسی گراف کے بارے میں یہ پوچھیں چائنیز پوسٹ مین پرابلم کی ہیلپ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس نے ہر ایج کو 2 دفعہ ٹریورس کرنا ہے تو پھر یہ تو پرابلم ہی ختم ہو جاتا ہے پھر. اس لیے کہ ہر گراف جو ہے وہ ایک طرح سے یولیرین گراف بن جائے گا. ہر گراف جو ہے اس میں یہ ممکن ہوگا کہ ہر ایج کو ہم 2 دفعہ ٹریورس کریں اور پھر واپس آ جائیں. بٹ لکس ہارڈ بٹ دس از ٹرو. اوکے اچھا آگے چلیں جی. ہاں اب آپ یہ بتائیے یاسر کہ اگر ہم ہر ایج کو 3 دفعہ ٹریورس کرنا چاہیں تو کیا یہ ممکن ہے کہ ایٹ لیسٹ 3 دفعہ ٹریورس کرنا چاہیں تو کیا یہ ممکن ہوگا کہ ہم ہر ایج کو ایگزیکٹلی 3 دفعہ ٹریورس کر سکیں؟ اب آئی تھنک واپس ہم اسی اوریجنل سچویشن پہ پہنچ جائیں گے کہ کچھ ایجز جو ہیں وہ آڈ ہو جائیں گی, کچھ ورٹیسز جو ہیں وہ آڈ ہو جائیں گے. عمل کیا خیال ہے تمہارا؟ تم نے یہ چکر چلایا تھا کہ اگر ہم ہر ایج کو 2 دفعہ کرنا چاہیں تو اس کا مطلب تم نے کہا تھا کہ ڈگری تو ایون ہو جاتی ہے. اب کیا ہوگا؟ آئی تھنک اس کیس میں ایگری کہ اس کو ہمیں پہلے اولیرین میں کنورٹ کر کے 3 دفعہ ٹریورس کرنا پڑے گا. تو تمہارے خیال میں ہم یہ کریں کہ ہر ایج کو جو جنرل طریقہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہر ایج کو 3 دفعہ ٹریورس کرنا چاہیں تو ہر ایج کو ہم 3 ایجز سے ریپلیس کریں پہلے جی, اور پھر یہ ڈیسائیڈ کریں, پھر نئے سرے سے اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں یہ دیکھ کے کہ کچھ آڈ ورٹیسز ہیں اور کچھ ایون ورٹیسز ہیں. اور اب کچھ آڈ ورٹیسز یقیناً ہوں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ آڈ ورٹیسز بالکل ہی کوئی آڈ ورٹیکس نہ رہ جائے. تو اس کو پھر آپ نئے طریقے سے سالو کرنے. یہ دیکھیں کومل نے یہ جو طریقہ بتایا تھا آپ کو یہ بڑا پاورفل تھا کہ اگر آپ کے ٹائمز کسی ایج کو ٹریورس کرنا چاہ رہے ہیں اور کے کی ویلیو کچھ بھی ہو سکتی ہے تو آپ اپنے پرانے طریقوں سے اسے سالو کر سکتے ہیں. بس آپ نے صرف یہ کام کرنا ہے کہ اس ایج کو کے ٹائمز ایجز سے ریپلیس کر دیں. تو یہ ایک بڑا پاورفل ہمارے پاس ایک ویپن آ گیا آگے چلنے کے لیے. اب یاسر یہ ایک بڑا مزیدار پرابلم ہے جو میں آپ سے دوبارہ سے پوچھنا چاہوں گا. یہ ایک گراف ہے جس میں کچھ ورٹیسز ایسے ہیں جن کی ڈگری آڈ ہے اور وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اے ورٹیکس اور سی ورٹیکس. میں یہاں پہ انسرکل بھی کر دیتا ہوں. یہ ورٹیکس آڈ ہے اور یہ ورٹیکس آڈ ہے, باقی ورٹیسز کی ڈگری ایون ہے. اچھا یہاں ایک بڑا مزیدار پرابلم ہے کہ یہاں پر اگر آپ جھاڑو لگانے والے کی مثال دیں تو زیادہ اہم ہوگا. یہاں پہ کچھ اسٹریٹس ایسی ہیں جو بڑے شرفا کی اسٹریٹس ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ صرف انہی کو جھاڑو لگائی جائے اور باقیوں کو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے جھاڑو لگانے کی. اور وہ ریڈ ایجز سے ہم نے شو کر دیے ہیں کہ جو جھاڑو لگانے والا ہے یا ڈاک تقسیم کرنے والا ہے وہ صرف انہی اسٹریٹس پہ ڈاک تقسیم کرے گا. تو اس کا مطلب یہ کہ ساری ایجز کو ہم نے ایک دفعہ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ ٹریورس نہیں کرنا بلکہ ہم نے کچھ ایجز کو ایگزیکٹلی ایک دفعہ یا ایٹ لیسٹ ایک دفعہ ٹریورس کرنا ہے. اب اس پرابلم کو یاسر ہم کیسے سالو کرنے کی کوشش کریں گے؟ پرابلم میں تو ہم باقی گراف کو مورلیس اگنور کر سکتے ہیں اور جو ایجز ہم نے کرنی ہے صرف ان کو اگر ہم ان کا ایک الگ گراف بنا کے ایز یوزول سالو کریں. جن ایجز کو جن پہ ہم جھاڑو لگوانا چاہتے ہیں یا ٹریورس کروانا چاہتے ہیں وہ اس کا ایک سب گراف ہوگا. ایگزیکٹلی. تو ہم باقی ایجز کو نکال کے پھینک دیں. جی کومل تمہارا کیا خیال ہے؟ آئی ایگری کہ باقی ایجز کو ہم پھینک دیں. جی. اچھا ابھی اس سوال کا جواب آپ لوگ ذرا ریزرو رکھیں, آپ لوگ بھی اس کے بارے میں ذرا سوچیں کہ اس کا جواب کیا ہوگا. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ جواب غلط ہے یا صحیح ہے, سوچنے کی بات ہے. یہ آپ کو جو گراف نظر آ رہا ہے یہ ایک گراف ایسا تھا جس میں آڈ ڈگری تھی لیکن جو سب گراف ہے وہ یولیرین ہے اس میں. تو یہ بڑی مزیدار بات ہے کہ اس گراف کے اندر جن ایجز پہ ہم ٹریورس کروانا چاہ رہے تھے وہاں پر جو گراف بن رہا ہے وہ سب گراف جو ہے وہ یولیرین ہے. اچھا ابھی سوال کا جواب میں نے یہ نہیں کہا کہ جو کومل نے جواب دیا وہ صحیح ہے یا یاسر نے. ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں پھر ہم اس پہ واپس آ جائیں گے. یہ آپ دیکھیے کہ یہ ایک گراف اگر آپ پورے گراف کو دیکھیں تو وہ یولیرین ہے. کومل آپ کو نظر آ رہا ہے پورا گراف تو یولیرین ہے لیکن اس میں اور ہو سکتا ہے یہ ویٹڈ گراف بھی ہو, اس میں جو جن ایجز کو ہم ٹریورس کروانا چاہ رہے ہیں یا جھاڑو لگوانا چاہ رہے ہیں وہ اگر اس سب گراف کو آپ دیکھیں جو ریڈ ایجز سے ریپریزنٹ وہ یولیرین نہیں ہے.
اب آپ دیکھیے، اب آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ دوبارہ سے وہی کچھ کریں گے کہ آپ پرانے گراف کو اٹھا کے پھینک دیں، اس کی ایجز کو ڈیلیٹ کر دیں اور نئے گراف پہ آپریٹ کرنا شروع کریں؟ کومل ابھی بھی آپ اسی جواب پر اڑی ہوئی ہیں؟ نہیں، آئی تھنک اس کیس میں ایک ڈفرینٹ سولوشن مل سکتا ہے کہ ہمیں زیادہ بہتر سولوشن مل سکتا ہے، اور وہ کب مل سکتا ہے؟ We retain the minimum number of edges from the original graph needed to make the required subgraph Eulerian. تو مطلب کہنے کا یہ ہوا کہ آپ نے اس میں آپ فیصلہ کریں کہ جو آپ کا ریڈ گراف ہے اس میں آڈ ورٹیسز ہوں گے اور اس میں ایون ورٹیسز بھی ہوں گے. آڈ ورٹکس جو ہوں گے ان کے پیئرز کرنے پڑیں گے آپ کی، اور ان کے درمیان شارٹیسٹ ڈسٹینسز نکالنے پڑیں گے. جب آپ وہ شارٹیسٹ ڈسٹینسز نکالیں گے تو ہو سکتا ہے وہ شارٹیسٹ پاتھ جو نکلے وہ ریڈ ایجز سے نہ گزرتا ہو، وہ کچھ ایسی ایجز سے گزرتا ہو جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ یہاں جھاڑو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، تو وہاں سے مزید آپٹیمائزیشن ہمارے پاس آ جائے گی. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا جو کومل نے اور یاسر نے پہلے جواب دیا تھا کیا وہ صحیح تھا یا نہیں تھا. آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں ناظرین. تو ناظرین یہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم نئی سچویشنز میں اپنا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب ایک اور اسپیشل کیس میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں جو آپ کی میننگ فل لرننگ کو دوبارہ ٹیسٹ کرنے کی کوشش کرے گا. یہ ایک گراف آپ کو نظر آ رہا ہے جو مجھے نہیں معلوم کہ یولیرین ہے یا نہیں، اور اس سے کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑتا. اس میں ریڈ ایجز کو ہم ٹریورس کرنا چاہ رہے ہیں، اور جو ریڈ ایجز سے جو گراف بن رہا ہے صرف ریڈ ایجز سے، وہ کنیکٹڈ نہیں ہے. اس سے پہلے جو ہم نے ریڈ ایجز سے جو گراف ہم نے بنائے تھے وہ جو سب گراف تھے وہ کنیکٹڈ بھی تھے. تو اب یہاں پر جو مزیدار صورتحال پیدا ہو رہی ہے یاسر، وہ آپ نے نوٹ کی ہوگی. آپ نے کہا تھا ریڈ ایجز کو پہلے دیکھو. تو اگر ہم ریڈ ایجز کو دیکھتے ہیں اور ریڈ ایجز کے سب گراف کو دیکھتے ہیں تو ان سب کی ڈگری ایون ہے. ہمارے پاس تو آڈ ورٹکس ہے ہی نہیں کوئی بھی. اب کیا کریں یہاں پر؟ کومل تمہارا کیا خیال ہے؟ آئی تھنک اس کیس میں تو گراف پہلے سے یولیرین ہے تو ہم ٹریورس کر دیں اور کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن کومل تم نے غور سے اگر دیکھو نا اس گراف کو، تو تم نے اس وجہ سے یہ، اور تم نے بالکل صحیح کہا، اور میرے خیال میں ناظرین بھی شاید یہی غلطی کریں. تم نے کہا کہ جو ہمارا ریڈ گراف ہے، جو ہمارا سب گراف ہے، وہ اس کی ڈگری ایون ہے. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن وہ ڈسکنیکٹڈ گراف ہے. اب یا تو ہم 2 چائنیز پوسٹ مین رکھ لیں، اور وہ یا جھاڑو لگانے والے 2 رکھ لیں، اور وہ ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کریں گے ہر ایج کو ایگزیکٹلی ونس. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک چائنیز پوسٹ مین اگر ہمارے پاس ہے، اور ہم جب چائنیز پوسٹ مین پرابلم کی بات کرتے ہیں ناظرین، تو ہم ایک سنگل چائنیز پوسٹ مین کی بات کرتے ہیں. تو اس صورتحال میں اب کیا ہوگا؟ وہ ایک جو سب گراف ہے اس میں ایگزیکٹلی ایک ایج کو ٹریورس کر سکتا ہے. اس کے بعد وہ ایک اور سب گراف ہے جو ڈسکنیکٹڈ ہے، اس کو بھی ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کر سکتا ہے. ہو سکتا ہے ایک اور سب گراف بھی ہو، بہت سارے سب گراف ہوں جن کو وہ ایگزیکٹلی ایک دفعہ ٹریورس کر سکتا ہے. لیکن اب وہ کہاں سے کہاں جائے گا، اور پھر کہاں سے آگے کہاں جائے گا، اور پھر وہاں سے واپس کیسے آئے گا، تاکہ جو ٹوٹل ڈسٹینس کورڈ ہے، جو ان نیسیسری ایجز وہ کور کر رہا ہے یا ٹریورس کر رہا ہے، وہ کم سے کم ہو. وہ کیسے سالو کریں گے پرابلم؟ اس کے تو 2 طریقے ہو سکتے ہیں. یا تو ہم ہائی وے کنسٹرکٹ کر دیں سارے ڈسکنیکٹڈ گرافس کے درمیان تاکہ وہ کنیکٹڈ گراف بن جائے، یا ہم کوئی آلریڈی جو ریڈ پاتھ یا ریڈ ایجز نہیں ہیں ان کے تھرو ہم راستہ نکالیں کہ سارے ڈسکنیکٹڈ کمپوننٹس کنیکٹ ہو جائیں. تو ناظرین یہ دیکھیے گا، یہ ہم ایک پرابلم سے جب دوسرے پرابلم کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو یہ کس طریقے سے ان کی کمپلیکسٹی چینج ہوتی ہے، کم اور زیادہ ہوتی ہے. اور مجھے شک پڑ رہا ہے، میں ابھی تک شیور نہیں ہوں کہ یہ پرابلم ٹریولنگ سیلس پرسن کی طرف جا رہا ہے، کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ بلاکس، ایک بلاک سے دوسرے بلاک پہ جائیں، تیسرے بلاک پہ جائیں، اور پھر واپس آ جائیں کہ ٹوٹل ڈسٹینس کور جو ہے وہ منیمم ہو جائے. تو یہ ایک بالکل نئی ڈائمنشن ایڈ ہو جاتی ہے پرابلم کی. ناظرین آخری لیکچر کے آخر میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہ رہا تھا، اور وہ یہ کہ انڈائریکٹڈ گراف میں ہم اس کو یولیرین، اس میں سرکٹ نکال سکتے ہیں، اس میں یولیرین واک نکال سکتے ہیں ڈپینڈنگ اپون کہ وہ کس طرح کا ہے. اگر گراف ڈائریکٹڈ ہو تو کیا یہ نالج جو ہم نے آج استعمال کی ہے یہ ہم استعمال کر سکتے ہیں ڈائریکٹڈ گرافس کے لیے؟ اس کے بارے میں آپ ذرا سوچئے گا. یہ ایک اور بالکل نئی ڈائمنشن ہوگی کہ جو نالج آج ہم نے ایکوائر کی ہے کیا وہ ڈائریکٹڈ گرافس کے لیے بھی اپلیکیبل ہے یا نہیں. اس نئی ڈائمنشن کو جب ہم استعمال کریں گے تو ایک بالکل ایک نئی کھڑکیاں کھل جائیں گی، دماغ کے کچھ نئے راستے آپ کے سامنے کھلیں گے، اور بہت ہی ایکسائٹنگ اور سرپرائزنگ سفر ہوگا. ہم نیٹ ورک فلوز میں
واپس چلے جائیں گے. تو ناظرین ہمیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے اب اجازت دیجیے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ تیاری کر کے آئیں گے، اگر آپ اس کا جواب ڈھونڈ کے آئیں گے یا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر کے آئیں گے تو نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کے لیے مزیدار سرپرائزز ہوں گی، بہت ایکسائٹمنٹ ہوگی. اب آپ ہمیں خدا حافظ کہیے. مجھے اجازت دیجیے، یاسر ہاشمی کو اجازت دیجیے، کومل سید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.